بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد. میرے مخاطب آئی جی پنجاب ہے. نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی سمن آباد تھانے گئے. سمن آباد تھانے کی کہانی یہ ہے کہ آج کے مہذب دور میں بھی پولیس والے ٹینٹوں میں رہتے ہیں. لیکن کیوں رہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ شرم آتی ہے. شرم آتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ جو بندہ درخواست لے کے جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے یہ دیکھو پنکھا نہیں ہے، درخواست تمہاری اندراج کر لیتے ہیں پر پنکھا لگوا دو. اچھا کتنے ہزار لوگوں سے پنکھوں کے پیسے لے لیے. یہ ایک پنکھا نہیں ہے، یہ بہت سی ادائیاں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. آج میرا موضوع پولیس بھی نہیں ہے، صرف میں نے ایک جھلک دکھائی ہے. اصل حالات تو بہت گندے ہیں. لاہور کی ٹریفک پولیس نے ایک ہفتے میں شہریوں کو 8 کروڑ کے جرمانے کیا. میں جرمانوں کے خلاف نہیں، لیکن میں شہریوں کی عزت نفس مجروح کرنے والی جرمانہ پولیس، یہ جو ٹریفک پولیس یہ ڈرامہ کرتی ہے اور جرمانہ پولیس ہے، میں اس جرمانہ پولیس کے خلاف ہوں. اور اس مہنگائی کے دور میں شہریوں پہ اور تھوڑے پریشرز ہیں کہ آپ نے ایک پریشر یہ بھی بنا دیا کہ مال نکالو، مال بناؤ. یہ کو کہہ دیے آپ کے، یہ آپ کے غلام ہیں کہ آپ بیوی اور بچوں کے ساتھ شہری کو رسوا کرتے ہیں. سب سے بڑا سوال حاجی صاحب آپ سے یہ ہے، کیا یہ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ ٹریفک پولیس والوں نے شہریوں کو مارا؟ کچھ جھلک تو آپ دیکھیں گے اس میں، فوٹیج میں دکھاؤں گا آپ کو. بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی. آپ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے ان اناؤنسڈ، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ مار روڈ کو ٹھیک رکھو. جج گزر جائیں، ایڈوکیٹ جنرل گزر جائے، سب وزیر گزر جائیں، لیکن ٹریفک چلتی رہے. حاجی صاحب یہ ٹریفک پولیس کو لگام دے گا کوئی؟ پہلے ملک میں بجلی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ خودکشیوں تک پہنچ گئے، اوپر سے ٹریفک پولیس جو ہے اس نے مال بنانا شروع کر دیا ہے. کتنا پیسہ لینا ہے پنجاب پولیس کو؟ کتنا؟ کوئی حد ہوتی ہے. یہ جو آپ نے جی فرنٹ آفس تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوتے، بس ایک دفعہ بن گئے، پیسے ہر بار آ رہے ہیں اور موج چل رہی ہے. آپ حاجی صاحب بجائے اس کے ادھر ادھر جائیں، کسی دن کھڑے ہو جائیں کوئنز روڈ پہ، ڈیوس روڈ پہ، راوی روڈ پہ، گڑی چوک، ٹاؤن شپ، شال مارکیٹ، اور کسی دن کھڑے ہو جائیں لارنس روڈ پہ، مزنگ چنگی پہ، پرانی انارکلی، فیروز پور روڈ، کینال روڈ. یہ کس قانون میں ہے کہ ریسٹورنٹس جو ہیں ان کی پارکنگ بھی باہر ہوگی؟ یہ نہیں ہے، یہ کرپشن ہے. لگا ہوا ہے کہ پارکنگ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی ٹریفک پولیس بھاڑا لیتی ہے، بھاڑا. کسی دن آئے، میں لارنس روڈ پہ رہتا ہوں، اہل حدیث کی مسجد کے ساتھ گلی میں مجھے گاڑیاں گن دیں، گاڑیاں. کسی کے باپ کا راج ہے کہ وہ لوگوں کے رستے میں گاڑیاں کھڑی کروا دے، ریڑیاں لگوا دے، وہاں نائیوں کے لیے جو لگتا ہے وہ لگوا دے. 10,000 روپیہ، 10,000 روپیہ ایک ریڑھی کا لیتی ہے ٹریفک پولیس. ہم نے موقع پر پکڑا، فوٹیج بنائی ہے. ہاں حکومت کی دی ہوئی گاڑی ہے، موج کر رہے ہیں، ٹانٹاں پھر رہے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ سڑکیں صاف کرائیں حضرت صاحب، سڑکیں صاف کرائیں. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس ایک سڑک چلتی رہے مال روڈ والی. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، صرف میں تو اپنے گھر کی بات کروں گا، باہر نکلتا ہوں، گھر سے نکلنے کا رستہ ہی نہیں ہے. کون سا قانون ہے کہ آپ سڑک بند کر دیں گے جس کے دل کرے؟ پارکنگ نہیں ہے تو پارکنگ پلازا بنائیں. پولیس والوں کہ آپ کی منتریاں دھاڑیاں بند ہو جائے گی. بنا ہوا سٹاپ ہوتا ہے اسی لارنس روڈ پہ، میں دیکھتا ہوں بنا ہوا پارک ہے، وہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، عوام کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر ٹھیا لگا ہوا.
ट्रैफिक पुलिस की आंखें बंद हैं, पर्दा है, पट्टी है, सब ड्रामे हैं। मीडिया को इस्तेमाल करना और रिपोर्टरों से, नाम नेहाद रिपोर्टरों से प्रेस रिलीजें बनवा के भिजवाना। ये जो आपने लगाए हुए हैं ना, वो पूछें कौन से इदारे से हैं आप? क्राइम रिपोर्टर कौन से इदारा है आपका? आप कहाँ मुलाजमत कर रहे हैं? सब ड्रामे हैं। मैं बहुत सारी बातें अभी मैंने इब्तदा की है, मुझे मालूम है बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी चीखें निकलेंगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के चलानों के अलावा आईजी साहब एक सर्वे कराएं कि इनकी आमदनी क्या है। मैं ये नहीं कहता सारे बुरे, इनके शायद एक अफसर है जो शहर का जिम्मेदार है ट्रैफिक का, जाती शोहरत उसकी बहुत अच्छी, लेकिन शहर में शहरियों के साथ क्या हो रहा है? आप चीफ मिनिस्टर को, वो खुद मीडिया ओनर हैं, उनको सच बताएं और सिर्फ पुलिस को सहूलतें न दिलवाएं, उनकी सरजनश भी करवाएं। ये बड़ा बुरा एटीट्यूड है। शहरियों को मारना कहीं कोई कानून है? क्या किया आपने? यहाँ आपका कोई बंदा नहीं जो मीडिया को मॉनिटर करे। मीडिया में लोग जेली वर्दियां पहन के भी तस्वीरें बनवा रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। यह क्या किस्सा है, अगले प्रोग्राम में बयान करूँ।